کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ شیر بہت گھمنڈی اور مغرور تھا۔ اپنی طاقت اور زور کی وجہ سے اس نے تمام جانوروں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور اپنے سارے کام ان سے کرواتا تھا۔ ایک دن جنگل کے سب جانور ایک جگہ جمع تھے اور اپنا اپنا دکھڑا بیان کر رہے تھے۔ لومڑی بولی، مجھے تو شیر اپنے گھر کی صفائی کے لیے بلا لیتا ہے۔ شیر اور اس کے بچے گھر کو اتنا گندا کرتے ہیں کہ میرا پورا دن صفائی میں گزر جاتا ہے۔ مجھے تو کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ ہاتھی بولا، اور مجھے اپنے بچوں کو نہلانے تالاب پر بھیج دیتا ہے۔ میں اپنی سونڈ میں پانی بھر بھر کر انہیں نہلاتا ہوں۔ وہ بچے اتنے نٹکھٹ اور شریر ہیں کہ ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ توبہ توبہ، ان کو نہلانا ایک عذاب ہے۔ گیدڑ بولا، میں کس قدر مشکل اور محنت سے شکار کرتا ہوں جو مجھے پہلے شیر کے حضور پیش کرنا ہوتا ہے۔ شیر اور اس کے بچے پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور کچھ بچا کچا مجھے نصیب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو کچھ بھی نہیں بچاتے، بھوکے کہیں گے۔ بندر سب کی باتیں سن رہا تھا اور زور زور سے کہکے لگا رہا تھا۔ جانور بولے، ہماری پریشانیوں پر تمہارے لڈو کیوں پھوٹ رہے ہیں؟ بندر بولا، تم سب شیر کے غلام ہو، لیکن شیر میرا غلام ہے۔ جانوروں نے سوچا، بندر کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اگلے دن لومڑی شیر کے گھر صفائی کرنے گئی تو کہنے لگی، جہاں پناہ جنگل کے سب جانور آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کا کام کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن بندر سب کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے، میں شیر کا کام نہیں کرتا کیونکہ شیر میرا غلام ہے۔ شیر یہ سن کر طیش میں آ گیا۔ لومڑی سے کہا، تم فوراً جاؤ اور اس گستاخ بندر کو میرے پاس بھیجو اور تمام جانوروں کو میدان میں جمع کرو، میں سب کے سامنے اسے سزا دوں گا۔ لومڑی بھاگی بھاگی بندر کے پاس پہنچی، اسے شیر کے پاس بھیجا اور باقی جانوروں کو بلا بلا کر اکٹھا کرنے لگی۔ بندر شیر کے پاس پہنچا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ شیر گرج کر بولا، تمہاری جرت کیسی ہوئی مجھے اپنا غلام کہنے کی؟ بندر بولا، حضور کا اقبال بلند ہو، میں بھلا ایسی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ہی نہیں، میرا پورا خاندان آل اولاد آپ کی غلام ہے۔ شیر بولا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات تمہیں سب جانوروں کے سامنے کہنی ہوگی، چلو میرے ساتھ۔ شیر اور بندر میدان کی طرف چل دیے جہاں سب جانور اکٹھے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد بندر زمین پر بیٹھ گیا اور چلانے لگا، ہائے میرے پاؤں کو پتھر سے ٹھوکر لگ گئی ہے، اوہ سارا پاؤں سوج گیا ہے، ہائے ہائے اب میں چل نہیں سکتا۔ شیر غصے سے بولا، وہاں سب جانور ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور، اس کا ایک حل ہے، آپ مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا لیں، بندر نے مشورہ دیا۔ شیر کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ خیر بندر کو پیٹھ پر بٹھا کر چل دیا۔ بندر کچھ دیر بعد شیر کے بال زور سے کھینچتا۔ شیر غصے سے بولا، میرے بال کیوں کھینچتے ہو؟ بندر بولا، حضور آپ کے ریشم جیسے بالوں سے میں پھسل جاتا ہوں تو بال پکڑ لیتا ہوں، اس کا بھی ایک حل ہے، میں درختوں سے کچھ ٹہنیاں توڑ کر کاٹھی بنا لیتا ہوں اور لمبی لمبی بیلوں سے لگام۔ شیر نے رضامندی ظاہر کی تو بندر نے جلدی سے ایک کاٹھی بنائی اور بیلوں سے لگام بنا کر شیر کے گلے میں ڈال دی۔
काठी पर बैठकर लगाम पकड़े बंदर जानवरों के पास ऐसी शान से पहुंचा जैसे दूल्हा घोड़ी पे सवार होकर बारातियों के पास जाता है। सब जानवर शेर को इस हालत में देखकर जोर जोर से हंसने लगे। इनके कहकों से सारा जंगल गूंजने लगा। परिंदे भी कहकों की आवाज सुनकर आ गए और कहने लगे, शेर बंदर का गुलाम, शेर बंदर का गुलाम। शर्मिंदगी और जिल्लत से बचने के लिए शेर ने भागने में आफियत समझी और फिर कभी किसी जानवर को तंग ना किया। सच है, गरूर का सर नीचा